ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. آج کی گفتگو اسی ہی آیہ کریمہ کی تفسیر میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وہ آیت اللہ السید محمد حسین طباطبائی ان کی تفسیر سے کر رہے ہیں. بہت بڑے نامور بزرگ ہیں اور اہل تشیع کی علمی تاریخ میں ان کا پایہ بہت بلند ہے. آیت اللہ طباطبائی، ان کی تفسیر ہے المیزان فی تفسیر القرآن. نویں جلد ہے، نویں، جس جلد میں یہ آیت کریمہ اور اس کی تفسیر آئی ہے. آیت کریمہ سورہ توبہ کی ہے، آیت نمبر 40. اب اس آیت کریمہ کو بیان کرنے کے بعد میں اجمالاً عرض کر دوں کہ اس امر میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں، ہر دو طرف کے ائمہ تفسیر اور علماء تفسیر اور علماء اور محققین، ہر دو طرف کے، ان کا اجماع ہے اس بات پر. اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اس امر پہ کوئی اختلاف اور نزاع ہی نہیں ہے کہ یہ آیہ کریمہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. تو قاعدہ کلیہ جو ذہن نشین کرنے کا ہے وہ یہ کہ کہیں تو قرآن مجید ذوات مقدسہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان کا ذکر عموم کے ساتھ کرتا ہے، اجمالی طور پہ کرتا ہے، اور تخصیصاً کسی ایک فرد کے لیے نہیں کرتا. اس سے مراد سارے صحابہ کرام اور جمیع اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ ہوتے ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی آیات کریمہ قرآن مجید میں نازل ہوئی، مگر ان کی تعویل کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے صحابہ کرام سے، تابعین سے، اتباع التابعین سے اور علماء تفسیر سے مختلف اقوال مروی ہوتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت فلاں کی شان میں نازل ہوئی، یہ آیت فلاں فلاں کی شان میں نازل ہوئی، اور اس پر اہل علم اور اہل تفسیر کے ہاں اختلاف ہوتا ہے. یعنی کئی اقوال پائے جاتے ہیں. وہ کئی اقوال کہ فلاں کی شان میں نازل ہوئی، دوسرے تابعین نے کہا فلاں فلاں کی شان میں نازل ہوئی، بعض دیگر تابعین نے کہا فلاں کی شان میں نازل ہوئی، بعض دیگر علماء نے کہا اس کا اطلاق فلاں پر ہے. یہ اقوال مختلفہ اہل سنت کی کتب تفسیر میں بھی پائے جاتے ہیں اور اہل تشیع کی کتب تفسیر میں بھی ہوتے ہیں. یہ دوسری قسم ہے کہ اس پر تعویل میں، تشریح میں، تعبیر میں، اطلاق میں، انطباق میں، منطبق کرنے پر اختلاف ہوتا ہے، اور کوئی کسی قول کو ترجیح دیتا ہے، کوئی کسی قول کو ترجیح دیتا ہے. یہ دوسری قسم ہے. تیسری قسم ایسی آیات کریمہ کی ہے کہ جو کسی ایک شخص کے لیے وارد ہوئی، نازل ہوئی، اور اس پر کسی کا اختلاف ہی نہیں ہوتا، اس کی تعبیر و تشریح پر، اس کے اطلاق و انطباق پر، کہ فی من نزلت لا خلاف فیہ، کہ کس کی شان میں نازل ہوئی اس پر کوئی اختلاف نہیں ہوتا. یہ تیسری قسم ہے. اس کے بعد ایک چوتھی قسم بھی. یہ تیسری قسم یوں ہے کہ مثلا کوئی اختلاف نہیں اہل سنت کے ائمہ تفسیر میں، صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین سے لے کر ائمہ تفسیر تک اہل سنت میں سارے متفق ہیں کہ فلاں کی شان میں نازل ہوئی. یا اہل تشیع سارے متفق ہیں کہ فلاں کی شان میں، فلاں کے بارے میں نازل ہوئی الگ. یہ تیسری قسم ہو جاتی. چوتھی قسم ایسی آیات کریمہ کی ہے، اور یہ آیت کریمہ اس چوتھی قسم میں آتی ہے
جس پر جمی اتفاق ہے، کامل اجماع ہے، اہل سنت کا بھی اور اہل تشیع کا بھی. نہ اہل سنت کی کتب میں دوسری رائے اور دوسرا قول ہے، نہ اہل تشیع کی کتب میں کوئی دوسری رائے اور دوسرا قول ہے. دونوں گھر جس پر مجتمع متفق ہیں. اتنا بڑا اتفاق کسی ایک آیت کریمہ کی تفسیر پر کم مواقع پر ہوتا ہے کہ یہ فلاں شخص کی شان میں نازل ہوئی. سب سے بڑا اجماع اور اتفاق ہے. اور یہ وہ آیت کریمہ ہے جس پر اہل سنت اور اہل تشیع میں گویا امت کا، صحابہ کرام اور تابعین سے لے کر اہل بیت اطہار سے لے کر آج کی اس سال، اس صدی تک جس میں ہم زندہ ہیں، 1500 سال کی تاریخ میں ہر دو مذہب میں سے کسی طرف کا اختلاف نہیں ہوا. یہ ہے خاص نکتہ جس پر میں سامعین کو، ناظرین کو اور سمجھنے والوں کو اور اہل حق کی تلاش کرنے والوں کو بطور خاص متوجہ کرنا چاہتا ہوں. اتنا بڑا اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس کا ذکر ہے ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اس سے مراد صرف اور صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہ اس پر شیعہ مفسرین نے دوسری بات کہی، نہ اس پر اہل سنت کے مفسرین نے دوسری بات کہی. اب یہ بات میں نے بہت زور دے کر اس لیے کہی کہ اختلاف تو اس پر رہا نہیں کہ قرآن کا یہ مراد ہے، قرآن کی مراد. تو اب دیکھیے کہ قرآن نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کس پیرائے میں کیا ہے. اس کا بیان کچھ میں کل کر چکا ہوں، آج شاید ایک دو نئے پہلو گفتگو میں آ جائیں. پہلی بات تو میں کل کر چکا ہوں، آج دہرانا نہیں چاہتا، صرف اشارہ ہے. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. الحم سے والناس تک پورے قرآن مجید کو پڑھ لیجئے. نہ کسی اور صحابی کے لیے، نہ کسی اہل بیت اطہار میں سے کسی نفس مقدس کے لیے یہ ٹائٹل پورے قرآن میں اللہ نے وارد نہیں کیا. یہ ٹائٹل قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کسی کے حق میں نازل نہیں کیا. ثانی اثنین. اب دیکھیے اس میں شان کا اظہار بھی ہے اور عظمت کا اخفاء بھی ہے، چھپایا ہوا ہے اثنین کے پردوں میں، دو میں سے دوسرا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہ ایک ایسا بیان اخفاء ہے جس میں گویا فنا اور انضمام ہے. اس کو کہا ہے دو میں سے دوسرا جسے مقام فنائیت حاصل ہے، گویا جدائی کی دیوار کو گرا دیا ہے، تفریق کی دیوار کو مسمار کر دیا ہے. اور آگے فرمایا اذ ہما، جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ ہما فی الغار. اب دوسرا شان سمجھیے، بیان شان کا. آپ قرآن مجید کو پڑھ لیں. یہ میں اہل سنت طالبین حق ہیں، اہل تشیع طالبین حق ہیں. میں آپ کو ہمیشہ یہ بار بار ہر روز کہتا ہوں کہ خدا کے لیے میری گفتگو آکیوپائیڈ مائنڈز کے ساتھ نہ سنیں، پھر فائدہ نہیں ہوگا. پھر آپ ایک کان سے سنتے جائیں گے، ادھر سے نکالتے جائیں گے. اور یہ تلاش حق کرنے والے کی شان نہیں ہے کہ ذہن کو پہلے خیالات سے بھر لیا تو پھر تو جگہ ہی نہیں چھوڑی آپ نے میری بات کو سن کے اندر ذہن میں داخل کرنے کی. آپ ذہن کو خالی رکھیں، میری بات کو سنیں. قرآن کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہوں، حدیث کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہوں، مولا علی شیر خدا کی تعلیم کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہوں، کتب اہل تشیع کے حوالے سے، ائمہ اطہار اہل بیت کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہوں. سنیں، ایک بار سنیں، انہیں موقع دیں ذہن تک جانے کا. جو کچھ مولویوں اور ذاکروں نے ایک دوسرے کے خلاف تیر اندازی کی جنگ میں، جنگ و جدال میں، مجادلہ میں، امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی مہم میں، سازش میں، دین کو ہلاک کرنے اور امت کو برباد کرنے کی سازش میں جو ایک جنگ جاری کر رکھی ہے،
اس سے جو پراگندگی آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہے، ایک لمحے اس پراگندگی کو ہٹا دیں اور بھری ہوئی سیاہی سے اپنی تختی کو ایک بار دھو لیں، گاچی سے، پانی سے دھو دیں، گنجائش رکھیں کہ میری بات آپ کے ذہن تک اندر چلی جائے، پھر سوچیں، آرام سے تولیں، بات میں سچائی، وزن اور صداقت نظر آئے تو ذہن میں رکھ لیں، دل میں رکھ لیں، قبول کر لیں، نہیں تو پھینک دیں بس۔ میں نے تو کبھی اس کے علاوہ جھگڑا ہی نہیں کیا کسی سے۔ میں جب خوارج وقت کو، خوارج عصر کو جب خطاب کرتا ہوں، جو آج کے دور کے خارجی ہیں، جن کے دل محبت اہل بیت سے خالی ہیں، جن کی طبیعتوں میں انقباض ہے، حب اہل بیت کے باب میں تنگی ہے، جو اہل بیت کی اور مولا علی کی اور سیدہ کائنات کی حسنین کریمین کی شان سن کر جن کے دلوں میں راحت نہیں ہوتی، جب انہیں خطاب کرتا ہوں ان سے بھی اسی طرح کی بات کرتا ہوں کہ آکیوپائیڈ نہ رہیں، ذہن کو انگیج نہ رہیں، خالی کر کے ذہن کو سنیں، بعد میں فیصلہ کریں۔ یہ عدل کا تقاضا ہے، تو سنیے اس کو۔ اور اس پر دوسری بات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، بھئی ہاں آپ کی کتابوں نے کیا لکھا، فلاں کی کتابوں نے کیا لکھا، فلاں روایت میں کیا آیا، سب کتابیں، سب روایتیں چھوٹی ہیں، نیچے ہیں، سب سے بڑی اللہ کی روایت ہے جو بصورت وحی مصطفیٰ کو کی، سب سے بڑی اللہ کی کتاب ہے جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی۔ ہر شے سے اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ روایتوں میں 1000 بار غلطیوں کا امکان ہو سکتا ہے، قرآن میں غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے، قرآن کی آیت کسی نے گھڑ کے نہیں ڈالی، روایتیں بہت لوگوں نے گھڑ کے ڈالی، دور بنو امیہ میں بھی اور دور عباسی میں بھی، اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی۔ اس لیے جرح و تعدیل کا فن وجود میں آیا تاکہ کھوٹے کو الگ کر دیا جائے، کھرے کو بچا لیا جائے۔ یہ ایک الگ باب ہے، ایک سائنس ہے۔ قرآن پر کسی جرح و تعدیل کے فن کا اطلاق نہیں ہے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ لوگوں کی روایت نہیں ہے، راویوں کے ذریعے نہیں ہے روایت۔ اللہ رب العزت نے براہ راست بھیجا اور ایک ہی ٹرانسمیٹر راوی ہے درمیان میں، سیدنا جبرائیل امین، اور جبرائیل امین نے اتنا لفظ بھی نہیں بولا جو عام راوی بولتا ہے، قال قال رسول اللہ، اتنا بھی نہیں کہا یا رسول اللہ، قال قال اللہ بھی نہیں کہا، یہ لفظ ایڈ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، جو اللہ نے نازل کیا قلب مصطفیٰ پہ اتار دیا، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔